مصطفیٰ پہ جلوہ فرما، ہماری قوم کے معزز، مکرم، محترم، محتشم، معتبر، مستند، معظم و مکرم علماء کرام، حفاظ کرام، شاعران اسلام، اپنا قیمتی وقت نکال کر جشن امام الانبیاء میں تشریف لانے والے مسلمان بھائیوں، عزت کے ساتھ پردے کے پیچھے سے مصطفیٰ کا ذکر سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان، والصلاة والسلام علی اشرف الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ کمثل اللؤلؤ والمرجان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم۔ کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہیں، یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں نے الگ الگ انداز میں، الگ الگ زبان میں، الگ الگ بھاشا میں، الگ الگ لب و لہجے میں مصطفیٰ کی تعریف کری ہے۔ مصطفیٰ کے زمانے میں 36 صحابہ ایسے تھے جو نبی کا چہرہ دیکھ کر نبی کی نعت پڑھتے تھے۔ ان 36 صحابہ میں سب سے بلند مقام حاصل تھا حضرت حسان بن ثابت کو۔ جب وہ نبی کی نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مصطفیٰ فرماتے تھے حسان ذرا رک جاؤ۔ نبی اپنے کندھے سے اپنی مبارک چادر کو اتار کے ممبر بنا دیتے تھے اور کہتے تھے حسان اس ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ، میری چادر پہ کھڑے ہو کے پھر میری نعت پڑھو۔ اب حضرت حسان جب نبی کی چادر پہ کھڑے ہو کے نبی کی نعت پڑھتے تھے نا تو عربی زبان میں مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، عربی زبان میں نبی کی نعت پڑھتے تھے اور کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ شاعری جب مکہ کی سرحدوں کو پار کر کے ملک ایران پہنچتی ہے تو فارسی کے بڑے بزرگ اور مشہور شاعر جن کو دنیا شیخ سعدی شیرازی کے نام سے جانتی ہے، جو وہ نبی کی تعریف کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا والوں میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ 1000 بار بشویم جہز مشکو گلاب انہوز نامے تو گفتن کمالے بے عجبے۔ جب یہ شاعری پوری دنیا کا چکر لگا کے بریلی شریف پہنچتی ہے، ہمارے آپ کے امام اعلیٰ حضرت جب مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں دنیا والوں تمہیں جو بکنا ہے بکو، جو لکھنا ہے لکھو، جو کہنا ہے کہو، لیکن ایک سنی رضوی بریلوی جب اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے تو ڈرکے کی چوٹ پہ کہتا ہے دنیا والوں ہم سنیوں کا عقیدہ سنو، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں میں ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھے میں اچھا سمجھئے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچے میں اونچا سمجھئے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کون کہتا ہے تیرے تو مجھ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کے رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ نعرے لگے آیا حضرت، فیضان آیا حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔
غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اگر وہ سچ میں آپ کا نبی ہے تو زور سے بولو بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اسی نبی کی میلاد میں آئے ہیں نا، جیسے ایک لڈو بتاشا خرما لینے آئے ہیں، اگر اسی نبی کی میلاد میں آئے ہیں تو یہ سوچ کے دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، شاعر صاحب لوگ بیٹھے ہیں، تعریف بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، دن رات بندہ یہ سفر کرتا ہے، صرف میلاد مصطفیٰ کی برکت سے کرتا ہے۔ اس کو اتنا چھوٹا مت دیکھو، یہ جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا زمین کے نیچے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی شعر سناتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ان کے حافظے میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو مزید میلاد مصطفیٰ میں جھوم جھوم کر نبی کے شعر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ لوگ خیریت سے، کوئی دقت تو نہیں ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جسے جانا تھا وہ گیا جی، اور جسے جانا ہوگا وہ چلا جائے گا۔ جانے والے کو کوئی روک پاتا تو آج عروہ کے قبرستان میں لوگ پڑے نہیں ہوتے۔ جانے والے کو کوئی روک پایا ہے؟ نہیں روک پایا۔ یار کوئی روک پاتا تو ہم اپنے ماں باپ کو مرنے دیتے کیا؟ نہیں مرنے دیتے۔ اس کو جانا تھا وہ گئے، اور جس کو جانا ہوگا وہ چل۔ کچھ لوگ آتے ہیں جلسہ دیکھنے، جی صحیح ہے، کچھ لوگ آتے ہیں مولانا لوگوں کو دیکھنے، کچھ لوگ آتے ہیں جلسہ سننے، اور کچھ آتے ہیں مصطفیٰ کی عشق میں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو لاسٹ ٹائم ہوتا ہے نا، یہ عشق والے لوگ بچتے ہیں، کیونکہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہمیں ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ والوں کوئی دقت تو نہیں ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ اب ٹینشن تو ہو گئی ہے قاری مولانا اقرار صاحب۔ پتہ ہے کون سی ٹینشن؟ میں نے ان کو تاریخ دیا تھا 7 مارچ، اور میری تقریر شروع ہو رہی ہے 8 مارچ، اور میں اپنے وعدے کے مطابق 7 مارچ میں پہنچ گیا تھا۔ اب ایمانداری سے بتانا، منریگا میں اگر تمہیں 2 دن کام کرنا پڑے تو مزدوری کتنے دن کی ملتی ہے؟ اب ایک نذرانہ 7 والا، ایک نذرانہ 8 والا، اور ایک نذرانہ 8 والا، تبھی تو کام بنے گا نا۔ حضرت دیکھیے بہومت ہماری ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا نا میں؟ بولو تاریخ بدل گئی نہیں بدلی؟ گھڑی دیکھ لو یار، 12:15 ہو گئے۔ 2 منٹ پہلے اگر بیٹھا دیتے 12 بجے سے تو روپیہ بچ جاتا، لیکن اب تو بچنے والا ہے نہیں۔ لیکن وہ ہمارا ان کا ٹینشن ہے، مولوی لوگ ہیں، ہماری برادری کے لوگ ہیں، ہم سمجھ لیں گے۔ آپ کو کچھ نہیں سمجھنا ہے، بس ایک کام کرنا ہے، مصطفیٰ کے عشق میں آئے ہیں تو بولیے، کوئی سنے نہ سنے مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑھیا پروگرام چل رہا ہے۔ میں تو جب آیا نا وہاں سے بسما بازار سے نکلا قاری توصیف صاحب کے پاس، تو مجھے لگا یا اللہ یہ گاؤں آئے گا یا آئے گا ہی نہیں۔ دھول کھاتے کھاتے بالکل سارے کان کے سراغ پڑ گئے، کتنی دھول اس روڈ پہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگوں کی مسکراہٹ اور آپ لوگوں کی بیداری دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ جلسہ سننا جانتے ہیں۔ اور میں اپنے ان 12 بھائیوں کو جو اس پارٹی سے الگ ہو گئے، میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں، میرے لال، تم میلاد نہیں کرنا ہے مت کرو، تمہیں جلوس نہیں نکالنا ہے مت نکالو، اپنے گھروں پہ تمہیں جھنڈا نہیں لگانا ہے مت لگاؤ، نبی کی میلاد میں نہیں جانا ہے مت جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی مصطفیٰ کی گستاخی مت کرنا، کبھی نبی کی توہین مت کرنا، ورنہ سب کچھ تو رہو گے لیکن مسلمان نہیں رہو گے۔ کیا پیغام ہے؟ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ میں اگر پہلے آتا تو مجھے میری اگر ان سے ملاقات کرواتے نا تو شاید وہ بندے آج یہاں بیٹھے ہوتے، لیکن ایک بات بتاؤں، اتنی جلدی کسی پہ دیوبندیت کا فتویٰ مت لگائیے، اتنی جلدی کسی کو وہابی مت کہہ دیجئے، چونکہ دیوبندی کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو آپ کافر بتا رہے ہیں، اور اگر وہ بندہ کافر نہیں ہے تو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ سچ ہے، سچ ہے۔ ان کو بلائیے،
آپ کے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، چند گھر ہیں، اس میں بھی اختلاف کریں گے تو دوسرے لوگ تو چاہتے یہی ہیں مسلمانوں کو توڑو اور حکومت کرو. یار ایک بتا، یہ قاری توصیف صاحب یہ 5 انگلیاں ہیں، ایک کو توڑنا ہو تو تڑ یہ ٹوٹ جائیں گی، لیکن اگر کوئی مٹھی اس کو دے دیا جائے توڑنے کے لیے تو توڑنا اتنا آسان ہے نہیں ہے. اس لیے وہ آپ کے بھائی ہیں، ان کو سمجھائیے، علماء کو بلائیے، ان کے درمیان ان کو بیٹھائیے، جو ان کو کنفیوژن ہے، جو ان کو تھوڑا سا سمجھداری ان کی کمی ہے، جو آپسی اختلاف ہے اس کو بیٹھ کے نپٹا لیجئے. میرے بھائی یہ دین ہے، دین میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، دین میں کوئی زور زبردستی. اور آپ یہ نہ سمجھو کہ مولانا دیوبندیوں کے سپورٹ میں، یار ہمارے یوٹیوب پہ جا کے ایک بار دیکھو تو بغیر چھری کے کھالے ادھیڑتا ہوں میں ان کی. چکوا تو چھری لگا کے کھال ادھیڑتا ہے نا بکرے کی، میں بغیر چھری لگائے ادھیڑتا ہوں. لیکن ان کی جو سچ میں گستاخ مصطفیٰ ہیں، ان کی جو سچ میں توہین مصطفیٰ کرتے ہیں، اللہ کی قسم شبیل حسن جیسی 1000 جانیں قربان ہیں، لیکن مصطفیٰ کو کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے. نبی کی عظمت کی خاطر تو ہم جان لینے کو بھی تیار ہیں. اور جان نعرے یہ کرسی ہٹا دو بیچ سے، یہ خالی پڑی ہے، اس کو پیچھے جانے دیں. یہ بیچ والی کرسی جو خالی پڑی ہے ان کو پیچھے جانے دیں، ادھر نکال دیں باہر. ہاں باہر نکال دیجئے ان کے. ابھی ہمارے توصیف ہے اتنے بڑھیا ناچ چلے گئے کہ نہیں؟ اچھا چلے گئے. کیا کریں بیچارے، مجبوری ہے ان کی، روز پروگرام ہے. اب ہم جیسا کم پڑھا لکھا بندہ تقریباً 15 رات ہو گئی ہے، بیوی روز جھگڑا کرتی ہے کہ تم ہی ایک مولانا ہو جس کو فرصت نہیں ملتی. کبھی کبھی 2 3 دن ہو جاتا ہے بیوی کو فون لگانے کی فرصت نہیں ملتی ہے. اب بتاؤ، اب یہاں میں 150 پونے 200 کلومیٹر دور ہوں اس وقت مدرسے سے. صبح ہولی ہے، جب تک وہ اڑھم مچائیں گے اس سے پہلے ہم کو مدرسہ پہنچنا ہے. اب وہاں پہنچے تو کل پھر دوسرے پروگرام میں جانا ہے. نیند پوری کریں کہ بیوی سے بات کریں؟ حالانکہ اس کا بھی حق ہے، وہ بھی صحیح طور پہ غصہ ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، اللہ نے زندگی ایسی بنا دی ہے. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی زندگی اتنی مصروف نہ ہو جائے، ان کے لیے بھی وقت نکالے، ورنہ جس دن وہ تھانے پہنچ جائیں گے تو پورا وقت ہی وقت نکلتا نظر آئے گا. اب ذرا ایک بار جس کو اپنے نبی سے سچا پیار ہے وہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ارے غلاموں کا سویا، غلاموں کا سویا، مقدر جگانے، غلاموں کا سویا، مقدر جگانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں. غلاموں کا سویا، مقدر جگانے، غلاموں کا سویا، مقدر جگانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں. وہ دیکھو شفاعت کا مژدہ سنانے، وہ دیکھو شفاعت کا مژدہ سنانے، نبی آ رہے ہیں، نبی. نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ ناموس رسالت، خطیب ہندوستان، فیضان
کتنا؟ خیریت سے ہے نا؟ آپ سنتے ہوں گے مولانا نبی کی نعت پڑھ رہے پیسوں کی خاطر. اللہ کی قسم بتا دوں میں بڑا ٹھیک ٹھاک مولوی ہوں. گھر سے میری پوزیشن بڑی ٹھیک ٹھاک ہے اور گھر کا اکلوتا ہوں, بانٹنے والا دوسرا کوئی بھائی بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں نبی کی نعت پیسوں کی خاطر نہیں پڑھتا, یہ تو آپ دیتے ہیں, اللہ کا کرم ہے, اس کی عطا ہے کہ مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. بے شک بے شک. میں یہ نبی کی نعتیں قاری صاحب اس مصطفیٰ کو سنانے کی خاطر پڑھتا ہوں, انہیں نبی کی نعتوں کے صدقے میں جس نے مجھے اپنے روضے پہ بلایا ہے, جس نے مجھے مدینہ شریف میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا. اللہ کی قسم جب میں نے خانہ کعبہ کا گلاب پکڑا نا طارق بھائی, تو میں اپنے آپ کو ایسے پکڑ کے دیکھ رہا تھا, میں ہی ہوں. مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا. ابھی 5 گھنٹہ پہلے میں لکھنؤ میں تھا, ابھی 5 گھنٹے کے بعد میں سرکار کے شہر مکہ شریف میں ہوں. ذرا سوچ کے دیکھیں, یہ قسم اللہ کی یہ قسمت کی بات ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب ایک شعر پڑھتا ہوں, اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ذرا زور سے کیا بولیں گے؟ گھبرا تو نہیں رہنا, بھاگیں گے نہیں, ایمانداری سے بولو, بھاگنا مت. خالی 15 منٹ کی تقریر سن, اللہ کی قسم تم کرسی چھوڑ دو تو شبیر حسن تقریر کرنا چھوڑ دے. بس خالی 15 منٹ بیٹھو, میری نعت پوری ہو جانے دو. دنیا کے بہت مقرروں کو آپ نے سنا ہوگا, ایک بار مجھ جیسے کم پڑھے لکھے بندے سے ذرا سنیں کہ تقریر کہتے ہیں, کس کو شعر پڑھتا ملاحظہ فرمائے, ارے غلاموں کا سویا مقدر جگانے نبی آ رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں, وہ دیکھو شفاعت. لیکن اب اگلا شعر طارق بھائی, ہم لوگوں نے نہ جانے دن بھر کتنی دجالی, مکاری, عیاری, غداری, ریاکاری, جھوٹ, فراڈ, چغلی, غیبت, نہ جانے کیا 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 ہے دن بھر. کیا کہ نہیں کیا ہے؟ دیکھ رہے سب کہہ رہے کیا ہے. کتنے ایماندار لوگ ہیں مولانا اقرار صاحب, کیمرہ چل رہا ہے, لائٹ جلا کے کہہ رہے سب کیا ہے. سنیں ذرا, یہ طارق بھائی ہے, آپ کو ایک نوٹ 20 کا دکھائیں اور ایک طارق توصیف صاحب آپ کو ایک نوٹ 10 کا دکھائیں, اور دونوں میں کہ بھئی ایک نوٹ آپ کو لینا ہے, یا تو یہ والا لے لو تو یا تو یہ والا. تو کون سا لیں گے آپ, 10 والا کہ 20 والا؟ زور سے بولو, کون سا لوگے؟ اچھا دائنی طرف والو صرف تم بولو, بائیں طرف والے چپ رہنا, یہ کم لوگ ہیں لیکن ابھی ان کا دم دیکھنا. دائنی طرف والے تم بولو, کون سا لوگے, 10 والا کہ 20 والا؟ اب تم بتا بھیا تم کون سا لوگے؟ 20 والا. کیوں؟ اس میں فائدہ زیادہ ہے, یہی تو. اور ہم سے بھی پوچھو, ان سے بھی پوچھو, ان سے بھی پوچھو, یہ سب کہیں گے 20 والا. کہیں ہم لوگ تم سے کم چالاک ہیں, ہم بھی کہیں گے 20 والا. اب سنیں, نبی کی نعت سنتے ہیں ایک ثواب, اور اسے اگر دہرا لیا جائے تو کون سا لینا ہے, ایک لینا ہے کہ 2 لینا ہے؟ اب یہ بیچ میں آپ نے ڈیوائیڈیشن, پہلے ڈیوائیڈر بنا کے رکھا ہے, اب یہ ڈیوائیڈر بننے رہنے دیجئے. صرف دائنی طرف والے اتنا دہرانا ہے, نبی آ رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں, اتنا ہی خالی دہرانا ہے. ارے غلاموں کا سویا مقدر جگانے نبی آ رہے ہیں. ایک چانس اور آواز آپ کی کم پڑ رہی ہے. غلاموں کا سویا مقدر جگانے, زور سے بولو نبی آ رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں, وہ دیکھو شفاعت کا مزدہ سنانے, دیکھو شفاعت کا مزدہ سنانے, زور سے بولو نبی آ رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں, غلاموں کیا کہنے ہیں. ادھر آ رہے بھاگ بھاگ, یہ پارٹی کمزور لگ رہی ہے, بہمت ادھر ہوتے جا رہی ہے, اب وہ چھوڑ کے ادھر آ رہا ہے. اب سنیں, دیکھیں یہ دائنا بازو ہے نا, ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے نا دائنا ہاتھ, یہ سب بھی آپ ہی کی طرف سے 5 پنجتن, اور یہ ادھر والے ادھر ہیں. ہاں اب دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے. جیت تو ہر سنی کی ہوتی ہے, لیکن اب ایک شعر پڑھتا ہوں, بڑا قیمتی شعر ہے, ملاحظہ فرمائیں ذرا زور سے کہہ دیں.
جب سرکار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مکے والوں نے رکنے نہیں دیا. اے لیلا، کالا پیلا نیلا ہرا بیگنی، ذرا میری طرف دیکھ، تھوڑی دیر بیٹھا رہے، سکون سے بیٹھ، ابھی دیکھ تو بھول جائے گا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا رک جا ذرا. سنیں، سرکار جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مکے والوں نے رکنے نہیں دیا، مدینے والوں نے باہیں پھیلا کے مصطفیٰ کو سینے سے لگا لیا. اور جہاں سے مصطفیٰ گئے تھے اسے مکہ کہا جاتا ہے، اور جہاں گئے تھے اس کا نام پہلے یثرب تھا. نبی گئے تو اللہ نے اسے مدینہ مدینہ بنا دیا، مدینہ مدینہ بنا دیا. جب نبی گئے نا، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوان نے، مرد نے، عورت نے، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کری، اور سب یہ خوشی منا کے کہہ رہے تھے نبی آ رہے ہیں. اب شیر سے تاریخ پہ ذرا ملاحظہ کریں. جو یسرب کے پانچوں نے دیکھا نبی کو، سبھی نے مچل کر کہا یہ سبھی کو کیا، ارے میرے کام کو، میرے کام کو مدینہ بنانے، میرے کام کو مدینہ بنانے. زور سے بولو نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے بنانے. تم بھی بولو نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں. ایک شعر اور سنیں گے. لگ رہا ہے کہ 9 بج رہے 9. یار یہ چہرے دیکھو، چہرے اللہ کی قسم مسکرا رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ ہم شب برات کی برکتیں بھی لے رہے ہیں، نبی کی نعت بھی پڑھ رہے ہیں. ایک شعر اور سنیں گے، سن کے انعام دیں گے. 10-12 لوگ ایسے ایسے کیے ہیں. یہ سر بڑا خطرناک ہوتا تھا. ہمارے استاد مولانا عبدالمبین صاحب چلے گئے گجرات. انہوں نے کپڑا خریدا نا، تو کپڑا خریدنے کے بعد، اچھا سبحان اللہ، ساری صاحب ایک بات نہیں سمجھ میں آئی. اس پورے عروہ میں صرف 10-20 کا نوٹ چلتا، یہاں بند ہو گئی نوٹ ہے. اچھا دیکھتے ہیں اگلے شہر میں اگر اس سے بڑی آئے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ بھی ہندوستان ہے. یہاں اس سے بڑی والی بھی چلتی ہے، لیکن شہر پڑتا ہوتا. سنیں، میرے استاد جب گجرات گئے نا تو انہوں نے کپڑا خریدا. کپڑا تھان سے کپڑا کٹوا لیا تو دکان والے نے پوچھا بھیا کپڑا پسند ہے نا؟ انہوں نے کہا ہم لوگ بھی ایسے جس چیز ہاں کرنا ہوتا ہے تو سر ہلاتے نا. اب ایسے جیسے انہوں نے کہا نا بھڑک گیا دکان والا. بولے مولانا صاحب دماغ تو خراب کی ہو نا. بولے ہوا کیا؟ بولے آپ نے کپڑا کٹوا لیا تھان سے، آپ کہہ رہے پسند نہیں ہے. بولے یار میں نے کب کہا پسند ہے. بولے آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولے یہ ایسے تو ہاں ہوتا ہے. بولے یہ گجرات میں نہ ہوتا ہے، گجرات میں ہاں کرنا تو ایسے کیا جاتا ہے. تو اب آپ لوگ کون سا والا سر ہلا ہے میں جانے ہی نہیں پا رہا ہوں، گجرات والا ہے کہ یوپی والا ہے. لیکن ایک بار ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، غلاموں کا سویا مقدر جگانے. ذرا مل کے بولو نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے بھائی کو بات سمجھ میں آ گئی. ہاں اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی انڈین نوٹ ہے، یہ بھی یہاں چلتا ہے. اب ایک شعر اور پڑھتے ہیں، بہت قیمتی شعر. میرے سرکار کی عمر 4 سال. کتنی؟ 4 سال.
حضرت حلیمہ کے گھر پہ حلیمہ کے بچوں کے ساتھ ایک دن جنگل چلے گئے بکری چرانے. بہت قیمتی شعر سرکار کا بڑا زبردست معجزہ میں بتا رہا ہوں. بکری چرانے چلے گئے, حضرت جبریل آئے اور پکڑ کے لے کے نبی کو پہاڑ پہ چلے گئے. مصطفیٰ کا سینہ چیر دیا, نبی کا سینہ پھاڑ دیا اور آپ کا دل نکال کے باہر کر دیا, اور پھر اس کو سکینہ سے دھل دیا. دھلنے کے بعد دل کو اندر رکھا, سینہ جوڑ دیا, سینہ تر و تازہ ہو گیا. سبحان اللہ. اسی کا ذکر اللہ نے قرآن کے 3 پارے میں فرمایا, الم نشرح لک صدرک, اے میرے محبوب کہ ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا. 3 پارے میں سینہ چیرنے کا ذکر ہے. لیکن جب یہ منظر حضرت حلیمہ کے بچوں نے دیکھا نا, دوڑ کے گئے, اماں کو بتایا. اماں بڑا غضب ہو گیا, ہمارا جو مکی بھائی ہے نا اس کا تو کسی نے سینہ ہی چیر دیا. حضرت حلیمہ کے پیروں تلے زمین خسک گئی, دوڑ کے گئی وہاں جنگل میں. مصطفیٰ ڈرے رہتے تھے, سہمے ہوئے بیٹھے تھے, اور میری قسمت پہ اللہ میرے اوپر رحم فرمائے, میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں مصطفیٰ کا سینہ چیرا گیا. قبیلہ بنی سعد میں وہ جگہ. اب سنیں ذرا, حضرت حلیمہ نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا کیا ہوا؟ نبی نے پوری بات بتائی نا, تو حضرت حلیمہ کہتی بیٹا آج کے بعد سے تم بکریاں چرانے بند, اب تمہارا بکریاں چرانا اب نہیں جانا ہے تمہیں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن لگاتار ہفتہ بھر مصطفیٰ جنگلوں کو نہیں گئے. اب جو جنگل کے جانور تھے نا, جب مصطفیٰ بکری چرانے کے لیے جاتے تھے تو جانور مصطفیٰ کو دیکھتے تھے, غمگین ہوتے تو غم دور ہو جاتا تھا, بے چین ہوتے تھے تو جانوروں کو چین مل جاتا تھا. گھاس چرنے والوں نے گھاس چرنا چھوڑ دیا تھا, شکار کرنے والوں نے شکار کرنا چھوڑ دیا تھا. بس مصطفیٰ آ جاتے تھے, دیکھ لیتے تھے, پیٹ بھر جاتا تھا. سبحان اللہ. اب نبی نے جنگلوں کو جانا بند کر دیا. اب وہ جانور بڑے پریشان, کیونکہ مصطفیٰ سے نئی نئی محبت ہوئی تھی. اب جب کسی کو نئی نئی محبت ہوتی ہے نا, کتنا تڑپتا ہے اس کے لیے, توجہ کرنا. اب وہ جانور بڑے پریشان. ایک دن فیصلہ کیا انہوں نے, ایک کام کرو, نبی کو دیکھا کیسے جائے, نبی تو جنگلوں کو آ ہی نہیں رہے, کیا کیا جائے؟ جانوروں نے مشورہ کیا, حضرت حلیمہ کی بکریاں جنگل آنے دو, جب جانے کا وقت ہو انہیں جانے ہی نہ دیا جائے, روک لیا جائے. ہو سکتا ہے چھڑانے کے لیے نبی آ جائیں, ہو سکتا ہے چھڑانے کے لیے مصطفیٰ آ جائیں. اب ذرا توجہ کرنا میرے بھائی. اب جنگلوں میں جانوروں کو روک لیا گیا, بکریوں کو روک لیا گیا. بچوں نے آ کے حضرت حلیمہ سے بتایا. حضرت حلیمہ نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں. نبی کی عمر 4 سال. وہ کہتے ہیں امی میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ. مصطفیٰ ساتھ میں ہیں. حضرت حلیمہ پہاڑی پہ چڑھی, چڑھ کے جانوروں پہ جب نظر ڈالی, چاروں طرف سے درندوں نے گھیرا ہے, بکریاں بیچ میں, نہ کسی کو پھاڑا ہے نہ کسی کو کھایا ہے, سب کے سب صحیح سلامت ہیں. نبی چھوٹے سے ہیں, بکریاں دکھائی نہیں پڑ رہی ہیں. نبی فرماتے ہیں امی ذرا مجھے بھی تو کندھے پہ اٹھا کے دکھاؤ بکریاں کہاں ہیں. حضرت حلیمہ نے مصطفیٰ کو کندھے پہ اٹھایا. نبی کی نظر جانوروں پر, جانوروں کی نظر جب مصطفیٰ پہ پڑی ہے نا, پھر جنگل کا منظر کیا تھا ملاحظہ فرمائے, لیکن زور سے بولے نبی آ رہے ہیں. آواز بلند ہونی چاہیے. 4 دیگ بریانی ختم ہو گئی ہے, فرشتوں نے تھوڑی کھایا ہے, ہم ہی لوگ تو کھا کے بیٹھے ہیں. زور سے بولو نبی آ رہے ہیں, ارے کہا شیرنی سے مچل کرے, ارے چلو چوم لے آقا کے چل کرے. کہا شیرنی سے مچل کرے, چلو چوم لے آقا کے چل کرے. کیوں؟ ارے دیکھو حلیمہ, حلیمہ کی بکری چھڑانے, وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چھڑانے, نبی آ رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں. وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چھڑانے, بکری چھڑانے. تم بھی بولو نبی آ رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں.
सच सच बताओ, नबी की नात पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा है? यार अल्लाह की कसम, इस रात में नबी की नात पढ़ लो, इससे ज्यादा और बरकत क्या हो सकती है? सच बताओ, इस रात में हम लोगों को अपने घर होना चाहिए था। बीवी ने हलवा बनाया, बोले खाएं कैसे, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। मैंने कहा तुमको हलवा बगैर, हलवा मेरे बगैर नहीं अच्छा लग रहा है, और जब तक मैं मुस्तफा की नात नहीं पढ़ लेता हूँ तब तक जलसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। यार तुम अपना हलवा, तुम्हें मुबारक हो मुस्तफा की शरीयत। भैया कमेटी वाले हैं भाई, जरा हाथ उठाना कमेटी वाले भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 लोग हैं, बाकी और कहाँ चले गए? कुछ तो बैठे हैं उधर कमरे में, उनसे जाके कह दो मुफ्ती साहब नाम ले लेके बुलाएंगे सब। हाँ कम से कम यार ये तो उन बंदों को मुबारकबाद देना चाहिए जिसने मौलाना इकरार साहब के साथ मिलकर इस अजीम रात में इतने उलमा को इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल काम है। शादी करना आसान है, एक ही बंदे को पैसा लगाना, टेंट वाला मिल गया, माइक वाला मिल गया, वो क्या कहते हैं बर्तन वाला मिल गया, सब मिल गया, कुछ नहीं करना। लेकिन एक मौलाना को सीतापुर से बुलाना है, दूसरे को बरेली से बुलाना है, तीसरे को पीलीभीत से बुलाना है, चौथे को कचौचा से बुलाना है, पांचवे को लखीमपुर से बुलाना है। ये कितना मुश्किल काम है। इनकी तारीख खाली है तो ये नहीं मिले, इनकी तारीख खाली है तो वो नहीं मिले। लेकिन अल्लाह का करम है, जितने लोगों को आपने बुलाया था सब यहाँ हाजिर हो गए। ये बरकत है हजरत वैसे करने की, और मोहब्बतें हैं मौलाना इकरार साहब की, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक शेर और बड़ा कीमती अगर चाहे तो आप मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन पहले जोर से कह दें। अभी हजरत तारिक भाई ये सुभान अल्लाह कहने में हिचकिचा रहे ना, मुझे ये शेर पढ़ लेने दो, फिर देखो इनके अब्बा कब्र से बोलेंगे सुभान अल्लाह। यही कहीं तो कब्रिस्तान में अभी आया था तो कहीं अगरबत्ती सुलग रही थी इधर बगली में ना, वो मुर्दे भी सुन रहे होंगे कि आज मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे भाई लोग नबी की नात पे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। दुआ करे कि अल्लाह इस नाते पाक पढ़ने और सुनने का सवाब हमारे कब्रिस्तान में लेटे हुए तमाम सुन्नी मुर्दों की रूहों को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा ले। अब अगर एक शेर सुनना है तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, गुलामों को सोया मुकद्दर जगाने, जरा मिलके बोलो नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। क्या कहने हैं बाबा? हजरत उमर जब ईमान लाए तो उन्होंने नबी से 2-3 छोटे-छोटे सवाल किए। या रसूल अल्लाह, हमारा दीन सच्चा है कि नहीं? आप सच्चे हैं कि नहीं? कुरान सच्चा है कि नहीं? रहमान सच्चा है कि नहीं? नबी ने फरमाया हम सच्चे, मेरा दीन सच्चा, इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, रहमान सच्चा। उमर बोलो मामला क्या है? बोले या रसूल अल्लाह, हमारा सब कुछ सच्चा है, तो चुपके चुपके नमाज पढ़ रहे हैं, और जिसका सब कुछ झूठा है वो काबे में इबादत कर रहा है। या रसूल अल्लाह, उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आज से ऐसा नहीं होगा, आज से ऐसा नहीं होगा। उमर ने कलमा पढ़ लिया। अब जो सच है वो काबे में पढ़ेगा, और जो झूठ है उसे काबे से निकलना पड़ेगा। नबी कहते हैं उमर, अभी हम कुल 40 लोग हुए, मक्के वाले बहुत मारेंगे। हजरत उमर ने तलवार खींची, कहते हैं सुन लीजिए या रसूल अल्लाह, जो बीवी बेवा होना चाहती है, जो बच्चे यतीम होना चाहते हैं, जो भाई अपने भाई से हाथ धोना चाहता है, जो बहन अपने भाई के बगैर जीना चाहती है, वो उमर का रास्ता रोक ले। या रसूल अल्लाह, मैंने एक नमाज तो आपके पीछे यहाँ पढ़ लिया है, लेकिन अगली नमाज मुझे काबे में पढ़ना है, जिसमें तब होगा उमर का रास्ता रोक के दिखाए। ये जिगर और ये दमदारी के साथ जब हजरत उमर ने कहा ना, तो नबी कहते चलो जो होगा देखा जाएगा। समझे? अब चला है ये काफिला, जब मक्का शरीफ में पहुंचे ना, तो एक नमाज पढ़ी, उसके बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर आप बैठे, मैं जरा मक्के की गलियों में घूम के आऊं। हजरत उमर पहुंचे, अबू जहल के घर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहते हैं मैं उमर हूँ। बोले उमर बड़े गुस्से में लग रहे, पहले दरवाजा तो खोल, फिर तुझे बताऊं मैं क्यों आया हूँ। वो अबू जहल अंदर ही से दरवाजा लॉक करके बोले नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है, बताओ क्यों आए हो।
حضرت عمر کا جواب سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. کہتے او ابو جہل کان کھول کے سن لے, ابھی تک جو مسلمان ہوتے تھے وہ چھپاتے تھے, عمر تجھے بتانے آیا ہے کہ میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا. دنیا چھپاتی تھی, عمر چھپا رہے ہیں. ابو لہب کے گھر گئے, عتبہ شیبہ ربیعہ کے گھر گئے, سب کو بتایا. کسی میں ہمت نہیں ہوئی دروازہ کھول کے عمر کا راستہ روک لے اور عمر کو ٹوک دے. اس پورے منظر میں شعر میں پڑھتا ہوں, اگر آپ یہ واقعہ سمجھ گئے ہیں تو مولا عمر کے نام پہ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ہر نبی آ رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں, ارے جو ایمان لائے عمر مصطفیٰ پر, ارے کہا کافروں سے عمر نے سنبھل کر, جو ایمان لائے عمر مصطفیٰ پر, کہا کافروں سے عمر نے سنبھل کر. کیا وہ دیکھو نماز ہم سبھی کو پڑھانے, وہ دیکھو نماز ہم سبھی کو پڑھانے, زور سے بولے نبی آ رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں. نعرے رسالت مسلک آیا حضرت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مذہب اسلام, خلیفہ مصطفیٰ. ارے وہ دیکھو نماز ہم سبھی کو پڑھانے, وہ دیکھو نماز ہم سبھی کو پڑھانے. آخری بار بولو نبی آ رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں. سچ میں بتاؤ دل میں کچھ سکون ملا کہ نہیں نبی کی نعت پڑھ کے؟ زور سے کہہ دو. اب گفتگو شروع ہو رہی, کئے گھنٹہ چلے گی مجھے معلوم نہیں. تعریف بھائی کو رات صبح رنگ پڑ جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو ایسا کپڑا پہن کے آیا اور رنگ پڑ گیا تو بھی فرق نہیں پڑے گا. اب تعریف بھائی جانے, ان کا کام جانے. کوئی نہیں سنیں, دیکھیں یہ اس میں الجھنے والی بات نہیں ہے. ہمارے وہ برادر ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اس وطن کے لوگ ہیں. اگر وہ کبھی کبھی تو محبت میں وہ رنگ ڈالتے ہیں, کبھی کبھی شرارت میں ڈالتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن ہم کو یہ چاہیے کہ اس کو اگنور کر دیں, نظر انداز کر دیں, چونکہ حالات اس ملک کے اچھے نہیں ہیں. پردھان سے لے کے پردھان منتری تک کوئی ہمارا آپ کا نہیں ہے. اس لیے کبھی کبھی صبر کرنا بھی جیت مانی جاتی ہے. جیسے کربلا میں امام حسین نے صبر کیا تھا, آج گلی گلی میں حسین نظر آ رہے ہیں. کیا کہنے ہیں. یہ چچا دیکھا, چچا عمر کتنی آپ کی 50 تو پار کر رہے ہیں, ابھی نہیں پہنچے. اچھا کئی لوگ اس میں ہوں گے جو 50 پار کر رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیں, ان سے پوچھو, بہت جگہوں پہ آئے گئے ہوں گے, رشتہ داری میں, ناتے داری میں, الگ الگ ضلعوں میں, نہ جانے کہاں کہاں. یزید نام کا ایک بچہ آپ کو ملا کہیں, اتنے لوگ بیٹھے ہو, آپ لوگوں نے کسی کا نام سنا کہ اس کا نام یزید ہو؟ نہیں یار, بچہ تو چھوڑو, کتے کا پلہ نہیں ملے گا یزید نام کا. اور حسین نام تو گھر گھر نظر آ رہا, گھر گھر نظر آ رہا. یہ دین ہے صبر حسین کی, سمجھ رہے, صبر حسین نے یزیدیت کا خاتمہ فرما دیا. اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا توجہ کرنا, شب برات ہے, اس رات کو ہم یاد کرتے ہیں حضرت اویس قرنی کے نام سے. ایک روایت بڑی مشہور اس وقت لوگ مقرر لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے جنگ احد میں, اب نبی کے جب دانت شہید ہو گئے, اس کی محبت میں حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانتوں کو توڑ دیا تھا, اس لیے انہوں نے نرم حلوہ بنا کے کھایا تھا. اس لیے ہم حلوہ بناتے ہیں. یہ روایت جھوٹی ہے, یہ روایت غلط ہے, اس کو نہ بتانا جائز ہے نہ اس کا سننا جائز ہے. اور ذرا دیکھو حضرت اویس قرنی ہے کون. مصطفیٰ کے قریب میں
مدینے کے قریب میں ایک شہر تھا جس کو کرن کہا جاتا ہے، اسی سے ان کی طرف نسبت ہے، اس لیے انہیں کرنی کہا جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی چاہتے تو نبی کو دیکھ لیتے، مصطفیٰ کے صحابی ہو جاتے۔ دنیا میں سب سے افضل مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے، نبی کے بعد یہ مرتبہ اللہ نے صحابیوں کو عطا فرمایا ہے، صحابیوں کے بعد یہ مرتبہ اللہ نے تابعین کو عطا فرمایا ہے، تابعین کے بعد یہ مرتبہ اللہ نے تابعین کو عطا فرمایا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لے، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اسے صحابی کہا جاتا ہے، جس نے صحابی کو دیکھا اسے تابعی کہا جاتا ہے، اور جس نے تابعی کو دیکھا اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت اویس کرنی چاہتے تو نبی کا دیدار کر لیتے، حضرت اویس کرنی چاہتے تو نبی کی زیارت کر لیتے، نبی کی زیارت کر لیتے تو مصطفیٰ کا مژدہ مل جاتا۔ نبی فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا، جن کی بات مانو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ لیکن اور والوں توجہ کرنا، حضرت اویس کرنی نے مصطفیٰ کو کیوں نہیں دیکھا؟ صحابی بننے کا شرف مل رہا تھا، مصطفیٰ کی زیارت کا شرف مل رہا تھا، نبی کی زیارت کی آرزو دل میں لیے پڑے تھے، بار بار یہ روتے تھے کہ کاش کسی دن مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، کاش کسی دن نبی اعظم کی زیارت ہو جائے۔ لیکن اتنا سوچنے کے باوجود، اتنا کرنے کے باوجود کبھی مدینہ شریف نہیں پہنچے، کبھی نبی کی زیارت کا شرف نہیں ملا، کبھی مصطفیٰ کی زیارت حاصل نہیں کر پائے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہ تھی، گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی، گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی، اس کی دن رات خدمت کرتے تھے۔ ماں نے پانی مانگا، اویس حاضر ہے، ماں نے کھانا مانگا، اویس حاضر ہے، ماں نے دوا مانگی، اویس حاضر ہے، ماں کا بستر لگانا ہے، اویس حاضر ہے، ماں کو حاجت سے جانا ہے، اویس حاضر ہے، ماں کا پیر دبانا ہے، اویس حاضر ہے، ماں کو تیل لگانا ہے، اویس حاضر ہے، ماں کو کہیں لے کے جانا ہے، اویس حاضر ہے۔ ذرا دیکھو تو دنیا میں اپنی ماں کو ستانے والے، اپنی ماں کو تکلیف دینے والے، اپنی ماں کی آنکھوں سے آنسو گروانے والے، ذرا آؤ چل کے دیکھو، یہی شب برات ہے جس میں ہم اویس کرنی کو یاد کرتے ہیں۔ کون اویس کرنی ہے؟ نبی کی زیارت چھوڑ دیا ہے، ماں کی خدمت نہیں چھوڑا ہے، صحابی بننا چھوڑ دیا ہے، ماں کی خدمت نہیں چھوڑا ہے، ماں کی بات نہیں ٹالی ہے۔ ماں سے اتنا لگاؤ ہے کہ چاہتے تو ماں کو چھوڑ دیتے چلے جاتے، چاہتے تو ماں کو چھوڑ دیتے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ لیکن ہو میرے بھائیو، ذرا توجہ کرنا، آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قوم کے بیٹوں کا حال یہ ہے، بیوی کو بیٹھاتا ہے، ہر نوچندی غازی سرکار کے ہاں پہنچ جاتا ہے، بیوی کو لیتا ہے، ہر سال اجمیر شریف جاتا ہے، ہر سال دیوا شریف جاتا ہے، ہر سال کلیہ شریف جاتا ہے، ہر سال کچھوچا شریف جاتا ہے۔ قسم پروردگار کی، ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے سارے بابا تب راضی ہوں گے جب گھر میں تیرے ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ ماں باپ راضی نہیں ہے تو گھر کا کوئی پاپا راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، حق خطابت، حضرت علامہ مفتی شفیع الحسن رحمۃ اللہ فیضانے کی گھبرا تو نہیں رہنا، تھوڑی دیر بیٹھنا میرے لال۔ میں نے کہا تھا مجھے 15 منٹ سن لو، پھر تم کرسی چھوڑ دو گے، ایسا لکھا نہیں گیا۔ توجہ کرنا، ماں کا مقام کیا ہے۔ آج ہماری شادی ہو گئی نا، بیٹوں کی شادی ہو گئی تو ماں کی چہرے کی جھریاں اس کو نہیں دکھ رہی ہیں، بیٹے کی شادی ہو گئی تو ماں کا 20 سال کا پیار اسے نہیں دکھ رہا ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی تو ماں کی محبتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال کے بیوی کی محبت میں دیوانہ پڑا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مزاروں پہ جانا ماں سے بڑا ادب ہوتا، اگر بزرگوں کی زیارت کرنا ماں سے زیادہ فائدہ پہنچاتا تو حضرت اویس کرنی ضرور مصطفیٰ کی زیارت کو چلے جاتے، ماں کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ لیکن مصطفیٰ سے زیادہ زیارت کس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ یار دنیا کے سارے بابا بعد میں ہے، میرا نبی سب سے پہلے ہے، میرے مصطفیٰ سب سے پہلے ہے۔ بابا کے مزاروں پہ جانا تو بڑی بات ہے، حضرت اویس کرنی نے مدینے کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کی زیارت کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑا تھا؟ اس لیے نہیں کہ دولت ملنے والی ہے، اس لیے نہیں کہ شہرت ملنے والی ہے، اس لیے ہے کہ نبی نے فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یار تم نے ماں کا قدم چھوڑ دیا
ماں کی خدمت چھوڑ دی، ماں کو ستاتے ہو، بے باباؤں کے چکر لگاتے ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کا کوئی بابا تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک گھر میں تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہو جائیں گے، جب تک گھر میں تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہو تب تک دنیا کا کوئی بابا راضی۔ اب آپ ویسے کرنی کی بارگاہ میں چلی، یہ فلسفہ کتنا اچھے سے سمجھایا ہے ویسے کرنی نے۔ نبی کی زیارت چھوڑ دی ماں کی خدمت کی خاطر، صحابیت کا عہدہ لینا چھوڑ دیا ماں کی خدمت کی خاطر، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا ماں کی محبت میں۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر نوچندی جاتے ہیں مزاروں پہ، ہر جمعرات بیوی کو لے کے بھاگ جاتے ہیں، ماں گھر میں ٹیبلٹ کے لیے ترس رہی ہے، باپ گھر میں ایک ایک دوا کے ٹکڑوں کے لیے تڑپ رہا ہے، اور تم مزاروں کے چکر پہ چکر لگا رہے ہو، تم درگاہوں کے چکر پہ چکر لگا رہے ہو۔ آؤ ذرا دیکھو حضرت اویس قرنی ہے، ایک دن چپ کے رات میں ماں کا پیر دبا رہے تھے، ماں کی خدمت کر رہے تھے۔ اللہ کی قسم جب تک میری ماں سلامت تھی میں بھی کبھی کبھی ماں کے پیر دباتا تھا۔ آج میرے باپ سلامت ہے، میں ہفتہ 10 دن کے لیے جب کبھی گھر پہنچتا ہوں 1-2 دن ضرور نکالتا ہوں کہ باپ کا پیر دبا دیا جائے۔ یار اللہ کی قسم نہ جانے باپ نے کتنی محنت کر کے ہم کو اس لائق بنایا ہے، نہ جانے باپ نے کتنے پھاوڑے چلائے ہیں، نہ جانے ان کے یہاں کتنی مزدوری کری ہے، تب آج بیٹا چمک رہا ہے، تب آج بیٹا انعامدار ہو گیا ہے۔ تجھے معلوم نہیں ہے تجھے پڑھانے میں تیرے باپ نے کتنا فاقہ کیا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے تجھے اس مقام پر دیکھنے کے لیے تیرے باپ نے رات کو رات نہیں دن کو دن نہیں سمجھا ہے، راتوں میں پورا 2-4 مہینہ پردیسوں میں ہمارے باپ نے بتایا ہے، صرف اس لیے کہ بیٹا پڑھ جائے، صرف اس لیے کہ بیٹی ترقی کر جائے، صرف اس لیے کہ بیٹے کا کیریئر بن جائے۔ آؤ دیکھو حضرت اویس قرنی ہے، رات میں ماں سو رہی ہے، ماں سو رہی ہے، چپ کے ماں کا پیر دبا رہے ہیں، ماں کا پیر دبا رہے ہیں، لیکن دباتے ہی دباتے 2 آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت اویس قرنی رونے لگے، سسکیاں لینے لگے، چیخیں نکلنے لگی ہے۔ ماں نے پوچھا، ماں کی نیند کھل گئی ہے، ماں نے پوچھا بیٹا ذرا ایک بات تو بتا دے، کیا تجھ کو کسی نے ستایا ہے، کیا تجھ کو کسی نے مارا ہے، کیا تجھ کو کسی نے تکلیف دیتی ہے، بتا تو صحیح میرا بیٹا تو رو کیوں رہا ہے؟ آخر ایک ماں کے سامنے جب بیٹا روتا ہے تو ماں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بتا تو صحیح تجھے کس چیز نے رلایا ہے، کیا تجھے کوئی پریشانی ہے، کیا تجھے کوئی غم ہو گیا ہے، کیا تجھے کسی نے برا بھلا کہا ہے، بتا تو صحیح کیوں رو رہا ہے؟ اور میرے بھائی ویسے کرنے کا جواب سنو، حضرت ویسے کرنے کہتے اماں مجھے کسی نے مارا نہیں ہے، مجھے کسی نے ستایا نہیں ہے، بلکہ آج صبح فجر کے بعد اسی شہر سے ایک قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے، اس قافلے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے مدینے والے آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی بڑی یاد آ رہی ہے، اپنے پیارے حبیب کو دیکھنے کے غم میں رو رہا ہوں، پیارے مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے غم میں رو رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے میری قسمت میں یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ اتنا سنا تھا تو ماں نے تسلی دی، بیٹا ذرا خاموش ہو جا، بیٹا ذرا آنسوؤں کو پوچھ لے، اللہ نے تیری قسمت میں مصطفیٰ کی زیارت لکھی ہوگی تو ضرور ہو جائے گی۔ یہ ماں تسلی دے رہی ہے، جتنا ماں تسلی دے رہی ہے حضرت اویس قرنی اتنا اور سسک کے رو رہے ہیں، کہنے لگے امی جان ابھی تک تو میں صبر کرتا تھا، ابھی تک تو میں بڑے آرام سے رہتا تھا، لیکن آج صبح ہی سے مدینے والے مصطفیٰ کی بڑی یاد آ رہی ہے، مدینے والے آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے، اگر مجھے موقع مل جاتا تو میں بھی قافلے کے ساتھ چلا جاتا۔ اتنا سن کے حضرت اویس قرنی آنسو بہاتے بہاتے ماں کے قدموں کو چومنے لگے ہیں، کہتے امی جان ایک تھوڑی سی گزارش ہے، آپ نے ہر زمانے میں میرا ساتھ دیا ہے، آپ نے ہر بات میری مانی ہے، میری پیاری امی ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مان جاؤ گے تو میرے اوپر احسان ہو جائے گا۔ بیٹے نے کچھ کہا ہے، ماں کہنے لگی بیٹا بتا کیا کہنا چاہتا ہے، کون سی تیری تمنا ہے، کون سی تیری آرزو ہے؟ حضرت اویس قرنی کہتے امی مجھے 1 دن کا موقع دے دے، صرف 3 دن کا موقع دے دے، میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلوں گا، سورج ڈوبنے سے پہلے میں مدینہ سے واپس ہو جاؤں گا، بس ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ
की ज़ियारत हो जाए बस मैं फौरन उल्टे कदम वापस आ जाऊंगा। माँ कहने लगी बेटा तू जाएगा तो जरूर, लेकिन बता तो सही मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएगी, मुझे दवा कौन देगा, मुझे पानी कौन देगा, मुझे खाना कौन देगा, मेरी जरूरत को पूरा कौन करेगा। हजरत वैसे करनी माँ के कदमों को पकड़ के चिमट के रोने लगे हैं। अम्मा मैं तुम्हारा खाना तुम्हारे पास रख दूंगा, तुम्हारी दवा तुम्हारे पास रख दूंगा, तुम्हारा पानी तुम्हारे पास रख दूंगा, तुम्हारा बिस्तर लगा के जाऊंगा, तुम्हारे पैर दबा के जाऊंगा, तुम्हारे सर पे तेल रख के जाऊंगा, लेकिन अम्मा मुझे फजर से लेके मगरिब तक का वक्त दे दो। मेरी अम्मी जान आपने हर हर मोड़ पे मुझे अपना बनाया है, हर हर कदम पे मुझे इनायत फरमाया है, जरा थोड़ी सी मेहरबानी और करने हैं। माँ है बीमार है लेकिन दिल पिघल गया है, वो ऐसे करनी रो रहे थे, माँ राजी हो गई। बेटा ठीक है फजर के बाद जाओ और सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना। एक बात याद रखना बेटा ओवैस, सब कुछ हो जाए लेकिन माँ से किया हुआ वादा मत तोड़ना, माँ से की हुई से किया हुआ अहदो पैमान भुलाना मत। हजरत वैसे करनी खुश हो गए, माँ ने इजाजत दे दी है, अब तो नबी का दीदार करूंगा, सहाबी बन जाऊंगा, मुस्तफा की ज़ियारत होगी, नबी के दोस्तों में मेरा शुमार हो जाएगा, नबी की ज़ियारत होगी, नबी की बारगाह में हाजिरी होगी, नबी मुझे सीने से लगाएंगे तो मेरे जिस्म की मेराज हो जाएगी, मेरे जिस्म का हाल बदल जाएगा। आओ तवज्जो करना मेरे भाई, हजरत वैसे करनी है, हजरत वैसे करनी चले हैं, फजर की अजान हो गई है, फजर की अजान के बाद हजरत वैसे करनी ने घर ही में नमाज पढ़ ली है, चप्पल उतार के किनारे रख दिया है, दौड़ना शुरू कर दिया है, अभी काफिला तैयार है। काफिले वालों ने कहा वैसे करनी हमारे साथ चलो, तुम्हारे पास सवारी नहीं है हमारी सवारी पे बैठ जाना, तुम्हारे पास जानवर नहीं है हमारे जानवर पे बैठ जाना। हजरत वैसे करनी कहते हैं मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, उन्होंने पैदल दौड़ना शुरू कर दिया है, दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, बदन जख्मों से चूर चूर हो गया है, छाले पड़ पड़ के फूट गए हैं, एक जगह पैर ने जवाब दे दिया है, पैर पकड़ के खड़े हो गए हैं, रसूल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पैरों में इतनी ताकत दे दे कम से कम मैं नबी के मदीना पहुंच जाऊं तब तक मुझे मौत। हजरत वैसे करनी है, पैर चलने के लायक नहीं है लेकिन नबी के मदीने के चक्कर में दौड़ते जा रहे हैं, मदीने के रास्ते में भागते जा रहे हैं, मदीने की तरफ लौ लगाते जा रहे हैं। रब से इतनी दुआ कर रहे हैं परवरदिगार मुझे तब तक मौत न देना जब तक नबी का शहर मदीना न देख लिया जाए, तब तक मुझे मौत ना आए जब तक नबी का चेहरा मुकद्दसा ना देख लिया जाए। और देखो हजरत वैसे करनी ज़ुहर से पहले पहले मदीना शरीफ की सरहद पे पहुंच गए हैं, एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ा है, वैसे करनी पूछते लाल बता तो सही मेरे महबूब का घर किधर है, बता तो सही प्यारे आका का घर किधर है, बता तो सही इमामुल अंबिया का मकान किधर है। वो कहने लगा ओ मेरे भाई तू तो दीवाना लग रहा है, तेरे चेहरे पे धूल है, तेरे बालों में धूल है, तेरे कपड़े फटे पुराने हैं, आखिर तू ढूंढ किसे रहा है। वो कहने लगा है वैसे करनी कहते मेरे कपड़ों को मत देख, मेरे दिल में जो आग लगी है नबी की मोहब्बत की आग नजर आ रही है, इसलिए ओ मेरे लाल जल्दी से बता दे, मेरे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी से बता नबी का घर किधर है। बच्चे ने इशारा किया है वैसे करनी ये जो गली जा रही है ये मुस्तफा की गली है, ये जो रास्ता जा रहा है ये नबी के घर की तरफ जा रहा है। हजरत वैसे करनी ने उस रास्ते पे दौड़ लगाई है। अब जब नबी के घर के करीब पहुंच गए किसी से पूछा भाई बता तो मुस्तफा जाने रहमत का घर कौन है। उसने कहा ये सामने जो तुम्हें मिट्टी का घर नजर आ रहा है यही तो आरब के मालिकों मुख्तार का घर है, यही महबूबे परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, फैज़ाने उवैसे करनी। घबरा तो नहीं रहना, बात समझ में आ रही है? जरा जोर से कह दे, जोर से कह दे, तवज्जो करें। हजरत वैसे करनी नबी के दरवाजे पे पहुंच गए।
आराम से दस्तक दी, अंदर से आवाज दस्तक दी, फिर अदब से हाथ बांध के खड़े हो गए। ज्यादा चिल्लाया नहीं, ज्यादा जोर से दरवाजा पीटा नहीं, नबी का नाम लेके नहीं बुलाया, बल्कि आहिस्ता से दरवाजे पे थपकी मारी, हाथ बांध के अदब से खड़े हो गए। इस इंतजार में अभी इसी दरवाजे से मेरे प्यारे मुस्तफा बाहर आएंगे, इसी दरवाजे से कमली वाले आका बाहर आएंगे। इस इंतजार में हाथ बांध के खड़े हैं। बड़ी देर हो गई, जब दरवाजा नहीं खुला, हजरत वैसे करनी सोच में पड़ गए, लगता है मुस्तफा को आवाज नहीं पहुंची है। एक बार और दरवाजे पे दस्तक दी है तो अंदर से आवाज आती है, कौन? बाहर से जवाब देते हैं, मैं मुस्तफा का दीवाना हूँ, नबी से मुलाकात करने आया हूँ, नबी की ज़ियारत करने के लिए आया हूँ, नबी को देखने और उनसे मिलने के लिए आया हूँ। अंदर से जो आवाज आई थी वो हमारी तुम्हारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने जवाब दिया था। नबी की सबसे चहेती बीवी हजरत आयशा ने जवाब दिया था। जब हजरत आयशा ने कहा है कि मेरा कोई दीवाना आया है, मुस्तफा का कोई चाहने वाला आया है, हजरत आयशा कहती है, ओ दीवाने, जिस नबी की ज़ियारत के लिए तू आया है, आज सुबह ही वो नबी मदीने से बाहर चले गए हैं, मदीने में नहीं है। इतना सुनना था, हजरत वैसे करनी उसी चौखट पे गिर के रोने लगे, हाय रे मेरी किस्मत, जिस नबी को देखने के लिए मैं भागता आया था, जिस नबी की ज़ियारत करने के लिए मैं दौड़ता आया था, जिस नबी के कदमों को चूमने के लिए मैंने अपनी माँ से थोड़ी सी इजाजत मांगी थी, वो नबी मदीने से चला गया है, वो नबी मदीने से बाहर आ गया है। रोने लगे हैं, सिसकियां भर भर के रोने लगे हैं। हज़रत आयशा कहती है, आखिर तुम हो कौन? आज तक मैंने नबी का इतना दीवाना नहीं देखा है, तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? हज़रत वैसे करनी कहते, अम्मी आयशा मैं कर्न का रहने वाला हूँ, मेरा नाम वैस है, मेरी माँ घर में बीमार है, बड़ी मुश्किल से आज दिन भर की इजाजत मिली थी, वो भी नबी की ज़ियारत नहीं हो पाई, मेरा दिल बहुत टूट गया है। लेकिन अम्मी आयशा जरा मुस्तफा का दरवाजा खोल दे, जरा नबी का हुजरा खोल दे, मैं नबी के उस बिस्तर की ज़ियारत करना चाहता हूँ जिसपे मुस्तफा आराम फरमाते हैं। दरवाजा खोल दिया गया है। हज़रत वैसे करनी अंदर गए हैं, नबी की चादर को चूम रहे हैं, नबी के बिस्तर को चूम रहे हैं, नबी जिस चटाई पे नमाज पढ़ते थे उस चटाई को चूम रहे हैं, नबी जिस लोटे से वजू करते थे उस लोटे को चूम रहे हैं, नबी जहाँ अपनी चप्पल उतारते थे वहाँ की धूल अपनी आंखों का सुरमा बना रहे हैं, नबी की तरफ दीवार का बोसा ले रहे हैं। जब बोसे से फारिग हो गए, अब जरा सोचो, हजरत आयशा कहती है, ओ दीवाने, अगर तू इतना नबी से प्यार करता है तो शाम तक इंतजार कर ले, मुस्तफा आ जाएंगे, शाम तक इंतजार कर ले, नबी आ जाएंगे। हजरत वैसे करनी ने रोते हुए कहा था, ओ अम्मी आयशा, अगर मैं इंतजार करने वाला होता तो बड़े पहले आ गया होता, मेरी माँ घर में मेरा इंतजार कर रही है, मुझे सूरज डूबने से पहले माँ के कदमों में जाना है, इसलिए दुनिया का हर काम छोड़ सकता हूँ, माँ से किया हुआ वादा, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। इसलिए अम्मी आयशा मुझे इजाजत दे दे, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना है। जब नबी तशरीफ लाए ना तो उनसे कह दीजिएगा, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम कर्न से आया था जिसे उवैस कहा जाता है, उनसे मेरा सलाम कहिएगा। इतना कहने के बाद उल्टे कदम वापस आए हैं, नबी की चौखट को चूमा है, नबी के दरवाजे को चूमा है, मुस्तफा की दीवारों को चूमना है, फिर भागना शुरू कर दिया है। पैरों में जख्म है, पैरों में छाले पड़े हैं, लेकिन भागते हुए वापस जा रहे हैं। अभी सूरज डूबने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। माँ ये इंतजार में है कि बेटा आ रहा होगा, अभी तक बेटा आया नहीं। उसने कहा था सूरज डूबने से पहले अम्मी आ जाऊंगा। माँ इस इंतजार में दरवाजे की तरफ आहट पे कान दिए पड़ी है कि इसी दरवाजे से मेरा लाल आएगा, इसी दरवाजे से मेरा बेटा आएगा। अब जैसे ही सूरज डूबने का वक्त हुआ है, वो 2-4 लम्हे बचे थे, 2-4 मिनट बचे थे। हजरत वैसे करने भागते हुए दरवाजे पे दस्तक देते, अम्मी मैं आ गया हूँ, अम्मी मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, मैंने आपसे कहा था कि मैं सूरज डूबने से पहले आ जाऊंगा। देखो देखो मैं आ गया हूँ। अम्मी बताओ, तुम्हें दवा चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, तुम्हें पानी चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, तुम्हें खाना चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। अम्मी की बारगाह में आए, मुस्तफा जाने रहमत का ये दीवाना माँ के कदमों में बैठ गया है, माँ के पैर दबाने लगा है। माँ ने अपना हाथ बेटे के हाथ पे रखा और पूछती है, बेटा ओए
ارے جس نبی کے لیے تو دیوانہ ہے ذرا پتا تو صحیح تیرا نبی ہے کیسا، ذرا پتا تو صحیح تیرے نبی کا چہرہ کیسا ہے، تیرے نبی کے قدم کیسے ہیں، تیرے نبی کی آنکھیں کیسی ہے، ذرا پتا تو صحیح تیرے نبی کے ہے کیسے۔ اتنا سنتے ہی ماں کے قدموں کو چوم کے حضرت اویس رونے لگے، اپنی جان جس مصطفیٰ کے لیے بھاگتا گیا تھا، جس نبی کی زیارت کے لیے دوڑتا گیا تھا، وہ نبی مجھے مل نہیں پائے ہیں، لیکن اپنی جان وہ ملے نہیں ہے، اس کا غم نہیں ہے، خوشی اس بات کی ہے آپ سے کیا وعدہ میں نے پورا کر لیا ہے، آپ سے کیے ٹائم پہ میں حاضر آ گیا ہوں۔ اور دیکھو ماں بیٹے دونوں سے مل کے رونے لگے ہیں، ماں تسلی دے رہی بیٹا کوئی بات نہیں ہے، وہ نبی ایسے ہیں کہ جو اپنے غلاموں کو ہر جگہ سے پہچان لیا کرتے ہیں، جو اپنے غلاموں کو دنیا کے کونے کونے سے جان لیا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم بڑوا والوں تم بیٹھے یہاں ہو لیکن مصطفیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم بول یہاں رہے ہو کبھی تمہاری آواز سنے ہیں، کبھی تو آواز فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو گھبرا تو نہیں رہنا، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا، بات آگے بڑھائے ختم کریں۔ 5-6 صلاۃ و سلام مجھ کو یاد ہے، اگر کہیں تو پڑھ دیتے، 1 گھنٹہ کی تقریر ہو گئی، تھوڑا سا صلاۃ و سلام پڑھ دیتے، آدھے گھنٹے میں دعا ہو جائے گی، کام ختم۔ مولانا لوگ جو نذرانہ طے کر کے آتے ہیں اتنے تو بولتے ہیں، کہیں زیادہ بولتے ہیں، اور 15,000 پہلے کھاتے میں ڈلوا لیتے ہیں، تب تاریخ لیکن اللہ کی قسم پیسے طے کر کے تقریریں نہیں کرتا، تقریریں کرتا ہوں مصطفیٰ کے دین بڑھانے کی خاطر، تقریریں کرتا ہوں میں اپنے ماں کی تمنا پوری کرنے کی خاطر۔ میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا بیٹا اگر تاریخ تم نے غریب کے گھر دے دیا ہو نا تو پھر پیسے مت دیکھنا، اس غریب کو دے دینا اور وہاں پہنچ ضرور جانا۔ اس تاریخ کے لیے اتنی مارا ماری ہوئی ہے نا، اتنی مارا ماری ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا کتنے لوگوں نے لالچ دیا، بولے حضرت اتنا نہیں اتنا لے لو، اتنا نہیں اتنا، میں نے کہا رکھ اپنا پیسہ، تجھے مبارک ہو مصطفیٰ کی محبت، زور سے بولو، زور سے، گھبرا رہے پھر پڑھے مصطفیٰ۔ اگر سننا نہیں ہو تو ترنت سلام شروع کر دیں گے، دیکھو ہاں ذرا زور سے کہہ دو۔ اچھا سنو، یہ 7-8 لوگ بولے، آپ لوگ کمرے میں چلیے وہی تقریر سنا دیتے ہیں، سب کو سنانے کی کیا ضرورت ہے، جتنے لوگ بولے ہیں وہی ہمارے ساتھ چلیے، وہاں بیٹھیے تھوڑی دیر۔ بریانی اگر ختم ہو گئی ہوگی تو طارق بھائی نے ابھی کھانا نہیں کھایا، ان اللہ مع الصابرین پڑھیں گے ہم، گھبراتے نہیں رہنا۔ اچھا ایک ہاتھ اپنی ماں کے نام پہ اٹھا لو، دوسرا اپنے باپ کے نام پہ۔ ماں دنیا میں ہو تو عمر بڑھنے کی نیت سے، ماں قبر میں ہو تو ثواب پہنچانے کی نیت سے، پورا مجمع زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ گھبرانا مت، تھوڑی سی بات اور سن لو، یہ مت سمجھو کہ مولانا کے پاس میٹیریل ختم ہو گیا، ہاں رٹے رٹائے مقرر نہیں ہم لوگ، کی جھولا بھر کے لائے اڑیل کے چلے گئے، تمہیں سمجھ میں آوے چاہے باہر میں جاؤ، یہ نہیں ہوتا۔ اگر تم کہو کہ حضرت یہیں سے پٹری بدل دو تو دوسری طرف بھی اتنی محنت سے تقریر ہوگی، اور جہاں چلیں گے جو چیز شروع کرتے اس کو پورا کرتے، یہاں سے اتارا وہاں گرایا، وہاں سے مارا وہاں گرایا، اپنی عادت نہیں ہے، اور اس میں پیسہ تو زیادہ مل جاتا، واہ واہی تو ہو جاتی، لیکن آپ کا فائدہ نہیں۔ اب سنیں، نبی فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک پیڑ جنت میں لگوا دیتا ہے۔ ابھی اسٹیج والوں کو بھی اگر لگوانا ہوگا تو بولیں گے، ورنہ ان کے پاس تو ثواب افراط رہتا ہے، آپ لوگ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا ادھار لے سکتے ہیں۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ بھی سبحان اللہ بولے، لیکن ان کا آہستہ بولنا ہی کافی ہے، زور سے بولنا ان کے لیے یہاں اجازت بھی نہیں ہے، زور سے بولنے کے لیے ان کا شوہر ہی کافی ہے، ادھر ہی لڑائی جھگڑا کرتے رہے، لیکن یہاں تو آہستہ آہستہ بولے۔ سنیں، نبی فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے نام کا پیڑ کہاں لگتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، پیڑ کہاں لگتا ہے؟ دائیں طرف والو تم چپ ہو جاؤ، ذرا بائیں طرف والے تم بول کے بتاؤ پیڑ کہاں لگتا ہے؟ اچھا اب چپ ہو جاؤ ذرا، آپ لوگ بولو پیڑ کہاں لگتا ہے؟ جنت دیکھے ہو؟ پھر کیسے جنت ہم نے دیکھی نہیں، پھر کیسے معلوم؟ سنو، ہم نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا،
ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ آسمان سات ہیں، ہم نے ساتوں کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ زمینیں سات ہیں، ہم نے ساتوں کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ جنت کے باغوں کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ جنت کے محلوں کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ جنت کی نہروں کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی معراج میں گئے، ہم نے جاتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نماز کا تحفہ ملا، ہم نے تحفہ پاتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی پہ قرآن کے 30 پارے اتارے گئے، ہم نے 30 پاروں کو اترتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل 24,000 مرتبہ آئے، ہم نے آتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی نے قرآن کی تلاوت کری، ہم نے کرتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی نے جنگیں لڑی، ہم نے لڑتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی نے کعبہ کا طواف کیا، ہم نے کرتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی نے سجدہ کیا، ہم نے سجدہ کرتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی نے رکوع کیا، ہم نے رکوع کرتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی نے نماز پڑھی، ہم نے پڑھتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی نے زمزم پیا، ہم نے پیتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی نے شادی کری، ہم نے کرتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی کے 7 بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم نے 7 میں سے کسی کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ نبی کی 11 بیویاں ہیں، 11 میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے دیکھنے والے کا کہا ماننے والے کا کہا مان لیا ہے۔ ارے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت والدین۔ پیڑ کہاں لگتا ہے؟ یار ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ ابھی دیکھو مزہ آ جائے گا تمہیں جب حدیث پوری سنو گے۔ پیڑ کہاں لگتا ہے؟ اچھا ہم نے دیکھا نہیں، نبی نے فرمایا ہم نے۔ خدا کو ہم نے دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے۔ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، نبی نے فرمایا ہم نے۔ فرشتوں کو دیکھا ہے، نبی نے فرمایا ہم نے۔ قرآن کو اترتے دیکھا ہے، نبی نے فرمایا ہم نے۔ کیوں؟ ہم ایمان بالغیب والے لوگ۔ اب سنیں، آپ نے سبحان اللہ کا عروہ گاؤں میں پیڑ کہاں لگا ہے؟ جنت۔ اب ہمارے کچھوشا شریف علاقے میں قاری بھائی 3 مقصد سے پیڑ لگتا ہے۔ یا تو آدمی پیڑ لگاتا ہے پھل کھانے کے لیے، جیسے آم لگا لیا، امرود لگا لیا، انار لگا لیا۔ یا تو آدمی پیڑ لگاتا ہے لکڑیاں کاٹ کے بیچنے کے لیے، جیسے کلپس لگا لیا، پاپولر لگا لیا، ساگوان لگا لیا، شیشم لگا لیا، شاخو لگا لیا۔ یا تو آدمی پیڑ لگاتا ہے سایہ حاصل کرنے کا، جیسے آپ نے قدم کا پیڑ لگا لیا، نیم لگا لیا، پاکڑ لگا لیا، پیپل لگا لیا، برگد لگا لیا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ سایہ حاصل۔ میں نیپال میں تقریر کر رہا تھا، ایک نیپالی بندہ کھڑا ہو گیا، بولا حضرت ہمارے ہاں 4 مقصد سے پیڑ لگتا ہے۔ ہم نے کہا بھیا چوتھا کون ہے؟ بولا 3 وہی والا حضرت جو آپ والا ہے۔ ہم نے کہا چوتھا کون سا؟ بولا آدمیوں کو باندھ کے مارنے کے لیے بھی پیڑ لگایا جاتا ہے۔ لیکن روح والو تم تو اس کام کے لیے نہیں لگاتے نا پیڑ، مت لگانا۔ 3 مقصد وہی تو ہے جو میرا والا ہے، انہی 3 مقصد سے آپ بھی پیڑ لگاتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتانا، آپ بیٹھے ہو اس گاؤں میں پیڑ کہاں لگا ہے؟ جنت میں۔ آدمی جب پیڑ لگاتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ اس کا فائدہ بھی مل جائے، اور ہمارے نام کا پیڑ لگا ہے جنت میں۔ اب اس کا فائدہ لینے کے پہلے تو انا للہ پڑھنا پڑے گا، بھائی مرنا پڑے گا تبھی تو جنت ملے گی۔ اور ایمانداری سے بتانا، مارچ میں کوئی جانا چاہتا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مارچ میں ہم چلے جائیں؟ کوئی نہیں۔ ارے تم تو چھوڑو، یہاں بھی کوئی نہیں جانے کو تیار ہے۔ ہم لوگ بھی جانے کو تیار نہیں، ابھی بہت تاریخیں لکھی پڑی ہے جلسوں کی۔ اگر چلے جائیں گے تو جلسہ کون کرے گا؟ کوئی جانے کو تیار نہیں۔ لیکن سنو، سبحان اللہ، ہم نے یہاں کہا پیڑ کہاں لگا ہے؟ اب چلتے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے، یا رسول اللہ ذرا بتائیں تو صحیح، آدمی پیڑ لگاتا ہے تو اس کا فائدہ پاتا ہے۔ ہمارے پیڑ جو جنت میں لگے ہیں، ہم دنیا میں ہیں، کب مریں گے معلوم نہیں، جنت کب ملے گی معلوم نہیں، ان پیڑوں کا فائدہ ہمیں کب ملے گا؟ عروہ والے آگے کا جواب سنو مصطفیٰ کا، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں،
घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने सुभान अल्लाह कह कर जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करती रहती है, जन्नत की दुआ करती रहती है। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे ना फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोलो, फायदा है कि घाटा है? अगर फायदा है तो जिसको जन्नत में जितना मोटा पेड़ लगवाना है उतनी जोर से कह दो। अभी ये बोलने को तैयार नहीं थे, अपने फायदे के चक्कर में गला फाड़े पड़े। बात आगे बढ़ाए, थोड़ी सी और बढ़ा दें। भैया गुस्सा हो गए क्या? अगर जरूरत से जा रहे हो तो जल्दी चले जाओ, वरना हुआ क्या था मालूम है? जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, तब ये कुर्सियों का जमाना नहीं था, ऐसे नीचे लोग बैठते। एक बंदा बीच में उठा ना, मौलाना साहब ने डांट के बैठा दिया, बेचारा डर की वजह से बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कसम कसम करके फिर उठा, फिर मौलाना साहब ने डांट के बैठा दिया। अब तीसरी बार फिर बहुत मुश्किल से उठा ना, फिर मौलाना साहब ने डांट के बैठा दिया। अब वो बेचारा बैठा रह गया। जब सारा जलसा खत्म हो गया, सारा मजमा चला गया, वो बैठा रह गया। मौलाना साहब ने कहा, भाई एक बात बता, तुझे तो बड़ी जल्दी थी जाने की, और अब सब चले गए, तू क्यों बैठा? बोला, हजरत जिस काम के लिए जा रहे थे वो हो गया। अब जाने की क्या जरूरत है? अब तो उठना मुश्किल हो रहा है कि भीगी पैंट लेके उठे कैसे। अगर इस काम के लिए जा रहे हो तो लेदर कर लियो तुम, यूं खुद तो डूबे इस सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। समझ रहे ना? इसलिए जरा मोहब्बत से मुस्कुराइए और जोर से कह दीजिए, इनाम नहीं देंगे तो घाटा हमारा, और सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो घाटा किसका करवाना है? अब ये सब चक्कर में पड़ गए कारी साहब, तो चक्कर में पड़ गया। अगर कह दें कि आपका करवाना है तो दोबारा तारीख मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और अगर कह दें अपना करवाना है तो दुनिया में इतना पागल तो कोई नहीं जो अपना घाटा करवाता है कोई। इसलिए काम ऐसा होना चाहिए, ना तुम्हारा होने पाए ना हमारा होने पाए, मोहब्बत से कह दो। जो करे इधर हजरत वैसे करनी माँ का पैर दबा के अपने सफर की दास्तान सुना रहे हैं। इधर मुस्तफा जाने रहे में शाम को अपने घर आए। घर आते दरवाजा खोला, खोलते ही हजरत आयशा से पूछ रहे हैं, वो आयशा क्या मेरा गुलाम वैसे करनी यहाँ आया था? क्या मेरा गुलाम, मेरा चाहने वाला ओवैस आया था? हजरत आयशा हैरत में पड़ गई, या रसूल अल्लाह, ना आपने उनको देखा है ना उन्होंने आपको देखा है, फिर आपको कैसे पता चला कि ओवैस आया था? नबी फरमाते हैं, उसकी खुशबू से मैंने पहचान लिया है कि ओवैस आया है। उसकी खुशबू बता रही है कि ओवैस आया है। सुभान अल्लाह। यार जरा देखो, जो नबी का हो जाता है मुस्तफा उसकी खुशबू से पहचान लिया करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़े। नबी का जब इंतकाल होने वाला हुआ तो आपने अपना जुब्बा, कुर्ता कह ले, हजरत उमर को बुलाया, हजरत अली को बुलाया और कहा, ये मेरा कुर्ता ले लो और मेरे इंतकाल के बाद तुम लोग वो ऐसे करनी के पास चले जाना और ये कुर्ता उनको दे देना तोहफे में, और उनसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ फरमा देना। जब पूरी दुनिया मुस्तफा से कहती है, या रसूल अल्लाह मेरे लिए आप दुआ कर दें, और मुस्तफा ओवैस से कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ फरमा दो। मकाम देख रहे हैं? पूरी दुनिया खुदा की रजा चाहती है, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है, पूरी दुनिया मुस्तफा से दुआ करवाती है और मुस्तफा वैसे करने से दुआ करवा रहे हैं। और किनके लिए? हम गुनहगारों के लिए, हम बेसहारों के लिए। इधर हजरत वैसे करनी की वालिदा का इंतकाल हो गया, उन्होंने शहर छोड़ दिया, इलाका छोड़ दिया, जंगलों में रहने लगे। चंद बकरियों को पाला था, उसी से अपनी जिंदगी, उसके दूध पे जिंदगी गुजारते थे। शहर आना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, शहर ही में रह जाते, वही सो जाते, वही अल्लाह की इबादत करते रहते। जब हजरत उमर और हजरत अली वो जुब्बा लेकर आए तो लोगों से पूछा, भाई बताओ यहाँ कोई ओवैस रहता है? लोगों ने कहा, कौन ओवैस, कौन ओवैस?
تو جب تھوڑی سی ان کے بارے میں بات ہوئی نا تو لوگوں نے کہا ارے وہ اس دیوانے کی بات کرتے ہو، اس مستانے کی بات کرتے ہو۔ دنیا یہ کہہ رہی کہ وہ دیوانہ ہے، لیکن مولا علی یہ سوچ رہے تھے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ حضرت مولا علی کو بتایا گیا کہ وہ جنگل میں رہ رہے ہیں، جنگل میں اب یہ جبہ لے کے پہنچے تو کیا دیکھا، حضرت ویسے کرنی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی بکریاں بھیڑ اور شیر ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں، جو شیر بکریوں کو کھا جاتے ہیں پھاڑ دیتے ہیں، وہ حضرت ویسے کرنی کی بکریوں کی نگرانی اور نگہبانی کر رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت ویسے کرنی کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا سلام پیش کیا گیا اور جبہ دیا گیا اور کہا او ویسے کرنی، او ویسے کرنی، آپ نبی کی امت کے لیے دعا فرما دیں۔ اتنا کہتے ہی حضرت ویسے کرنی او عمر، او علی، تمہیں بھیجا گیا ہے میرے پاس، مصطفیٰ خود ہی دعا کے لیے کافی تھے لیکن انہوں نے مجھ گنہگار کو یاد فرمایا ہے۔ حضرت علی حیرت میں، حضرت عمر حیرت میں کہنے لگے او علی، او ویس، تمہیں ہمارا نام کیسے پتا ہے، نہ ہماری ملاقات ہے نہ ہماری کوئی جان پہچان ہے، پھر تمہیں کیسے پتا ہے؟ ویسے کرنی کہتے ہیں مولا علی، جس نبی نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے اسی کی محبتوں نے ہمیں تمہارا نام بھی بتا دیا ہے، اسی کی محبتوں نے ہمیں تمہارا پتہ بھی بتا دیا۔ جبہ لے لیا، لیکن جنگل میں چلے گئے، سجدے میں سر رکھا، نبی کا جبہ رکھ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ پوری زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ بڑی دیر ہو گئی حضرت عمر اور حضرت علی کو۔ حضرت عمر کہتے ہیں علی چل کے چلو دیکھیں کہ ایسا تو نہیں سجدے میں ویس کا دم نکل گیا ہو، کہ ایسا تو نہیں سجدے میں ہی انتقال ہو گیا، بڑی دیر ہو گئی، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جب قریب میں پہنچے تو کیا دیکھا، حضرت ویس رو رو کے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے اپنے دم پہ نہیں تیرے کرم پہ بھروسہ ہے، میرے نبی کی امت کو معاف فرما دے، میرے نبی کی امت کی بخشش فرما دے۔ اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں ویسے کرنی ذرا سجدے سے سر اٹھائیے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم کو مدینہ جانا ہے۔ ویسے کرنی نے سر اٹھایا اور کہتے عمر تم نے بڑی جلدی کر دی، تم تھوڑا سا اور رک جاتے، میں نے نبی کی آدھی امت کو بخشوا لیا تھا، تھوڑا سا اور رک جاتے تو پوری امت معاف ہو جاتی، پوری امت کی بخشش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، علماء مصطفیٰ، فیضان اویس قرنی، یادگار اویس قرنی۔ اس لئے میرے بھائی یہ ہے اویس قرنی جن کے نام پہ ہم فاتحہ کرتے ہیں۔ اللہ اپنی قسمتوں کو سلامت رکھے، کمیٹی والوں کو عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، مولانا اطرار صاحب کو اللہ اور ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ آپ نے یہ رات یہ جگنے والی رات تھی، آپ نے عبادت کری، نبی پہ درود پڑھا، نبی پہ سلام پڑھا، نبی کی نعت سنی، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا ہے۔ اور سنو اس رات میں جو ہے نام اعمال کا رجسٹر بدلا جاتا ہے۔ یہ رات جو چلے نا، اسی رات جب شروع ہوتی ہے نا، آدھی رات میں پرانا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، نیا رجسٹر چالو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نیا رجسٹر دے کے پورے سال میں کیا کیا ہونے والا ہے، کون مرے گا، کون جیے گا، کون پیدا ہوگا، کس کی شادی ہوگی، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کون کیسے کس حال میں کس کا گزرے گا، پورا رجسٹر لکھ کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ آج آپ کی جو رات بیت رہی نا، میرا یقین اور اذعان کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو آخری رجسٹر بند ہوگا اس کے آخری پنے پہ نبی کی نعت لکھی جائے گی، اور جب دوسرا رجسٹر نیا والا چالو ہوگا اس کے آخری پنے پہ مصطفیٰ کا سلام لکھا جائے گا۔ نبی کی نعت بھی ہم نے پڑھی ہے، نبی پہ سلام بھی ہم پڑھیں گے، اور کل میدان محشر میں رب کی رحمت یہ کہے گی اے فرشتوں اس کا آخر بھی اچھا ہے، اس کا شروع بھی اچھا ہے، اس لیے میری رحمت سے اس کی مغفرت ہو جانی۔ کیا کہنے زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ رات ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ سونا نہیں، یہ رات جگو، اس رات میں روحیں آپ کے باپ دادا کی روحیں گھروں پہ آتی ہیں، جب بندہ کچھ پڑھ کے بخشتا ہے تو وہ خوشی خوشی اس کو لے کے چلی جاتی ہیں۔ آج آپ اپنے کے لیے بخشیں گے تو کل آپ کے بچے آپ کے لیے یہ کام کریں گے۔
اچھا ماشاءاللہ. اس لیے یہ رات اس کو شعبان کی رات کہتے ہیں. اس لیے ہم سب مل کے انشاءاللہ دعا کریں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. کسی بھائی نے زمین دیا تھا, اللہ اس کو کروٹ کروٹ راحتیں عطا فرمائے. عبد الوہاب بھائی, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی حدیث سنا دوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. حضرت موسیٰ ایک قبر سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ قبر میں آگ جل رہی ہے. بندہ بڑا پریشان ہے, چلے گئے واپس آئے نا تو دیکھا کہ اس قبر میں پھولوں کی بارش ہے, اس قبر میں رحمت کی بارش ہو گئی ہے. اب پریشان ہے, سوچ میں پڑے حضرت موسیٰ کہ میں گیا تھا تو قبر پہ عذاب ہو رہا تھا, آیا ہوں تو قبر پہ رحمت برس رہی. اللہ کی رحمت سے سوال کرتے, پروردگار بتا تو صحیح, بات سمجھ میں نہیں آئی. ادھر سے گیا تھا تو قبر میں آگ ہی آگ ہے, ادھر سے آیا ہوں تو قبر میں رحمت ہی رحمت ہے, ایسا کیسا ہوا؟ حضرت موسیٰ کو اللہ فرماتا ہے, اوہ میرے بندے تجھے معلوم نہیں یہ جو مرنے والا مرا ہے نا یہ گنہگار تھا, لیکن جب مرا ہے اس کی بیوی حاملہ تھی, اس نے اپنے بیٹے سے اپنی بیوی سے کہا تھا یہ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو, اس کو سب سے پہلے جب یہ بولنے لائق ہو جائے, پڑھنے لائق ہو جائے تو اس کو لے جا کے مدرسے میں دین سکھا دینا, اس کو مدرسے میں قرآن کی تعلیم دے دینا. اللہ فرماتا موسیٰ آج وہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے, 3-4 سال کا ہو گیا ہے. آج پہلے دن اس کی امی لے کے بچے کو مدرسے میں آئی ہے اور پہلے دن بچے نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. پہلے دن بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. اب اللہ فرماتا موسیٰ تم ہی بتاؤ, جس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان کہے, جس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحیم کہے, اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ اس لیے او موسیٰ, بیٹے نے قرآن دنیا میں پڑھا ہے, میں نے رحمت باپ کو قبر کے اندر عطا فرما دیا. اس لیے اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں برسا رہا ہوگا جنہوں نے ہمارے عبد الوہاب بھائی مرحوم نے یہ مدرسے کے لیے زمین دی ہے. اب ایک کام اور کرنا, مدرسے رجسٹریشن ضرور کروا لیں, آپ مسجدوں کا رجسٹریشن ضرور کروا لیں, ورنہ حکومت سے کوئی چیز دور نہیں ہے, وہ کب کیا فیصلہ سنائے گی. رجسٹریشن کروائیے, کمیٹی رجسٹرڈ بنوائیے, اور اس کمیٹی میں کہیے اس کمیٹی کا صدر وہی بنے گا جو رضا والا ہوگا, ممبر وہی بنے گا جو مصطفیٰ والا ہوگا, اور اس کا سیکریٹری وہی بنے گے جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے. سمجھ رہے ہیں؟